يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورۃ الغاشیہ یا سورۃ هل اتاک حدیث الغاشیہ یا سورۃ هل اتاک، یہ اس کے نام ہیں، اور زیادہ مشہور جو ہے وہ یہی ہے الغاشیہ۔ یہ بھی اس کا امتیازی نام ہے کہ وہ صورت جس میں الغاشیہ کا لفظ آیا ہے، اور یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ اس کے نزول کا دورانیہ اور عرصہ کون سا تھا۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دور میں نازل شدہ صورت ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ عام کا عمل شروع کر دیا تھا۔ پہلے خاص تبلیغ تھی، پھر تبلیغ عام کا عمل شروع کر دیا تھا، اور اس وقت تک اہل مکہ کا رویہ جو تھا وہ عدم توجہ اور نظر انداز کرنے کا رویہ تھا۔ وہ اس تبلیغ پر دھیان نہیں دے رہے تھے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ان کو متوجہ کیا ہے اور ان کو خبردار کیا ہے کہ یہ اعراض اور عدم توجہ اور نظر انداز کرنے کا رویہ جو تم نے اختیار کر رکھا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، مخاطب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ہر فرد کے لیے خطاب ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ اگر تمہارے پاس پہنچی ہے خبر اس آفت کی جو سب کو ڈھانپ لے گی اور سب کو گھیر لے گی، اور اس آفت میں سارے ہی پریشان ہوں گے، کیا اس کی خبر پہنچی ہے؟ تو یہ استفہام جو ہے، بعض علماء نے تو کہا کہ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی اس کی خبر آپ کے پاس پہنچ چکی ہے لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ بعض علماء نے یہ معنی کیا ہے کہ اس کی خبر آپ کے پاس پہنچ چکی، حل بمعنی قد ہے، لیکن دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حل یہاں استفہام کے لیے ہے، لیکن اس طرح کا استفہام جو ہے وہ جواب لینے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایسا استفہام نہیں ہوتا کہ اس میں مخاطب سے جواب لیا جاتا ہے، بلکہ یہ استفہام ہوتا ہے کسی چیز کی ہولناکی اور اس کی عجیبیت بتانا کہ وہ عجیب چیز ہوگی اور بہت خوفناک ہوگی، بہت ہولناک ہوگی، تو اس کی عظمت شان اور اس کا عجیب ہونا، اس کا بہت خوفناک اور خطرناک ہونا، یہ ظاہر کرنے کے لیے استفہامیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ تو حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ استفہام جو ہے، یہ استفہام اس چیز کے لیے ہے کہ سامع جو ہے اس کو شوق دلایا جائے اور وہ اس خبر کو سمجھنے کے لیے پوری طرح گوش پر آواز ہو جائے اور ہمہ تن گوش ہو جائے اور پوری طرح متوجہ ہو کر اس خبر کو سنے۔ تو یہ استفہام اصل میں سامع کو متحرک کرنے کے لیے اور اس کو شوق دلانے کے لیے ہے کہ وہ اس خبر کے لیے پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ اور پھر اس خبر کے بعد اللہ رب العزت نے وہ تذکرہ فرما دیا دونوں گروہوں کا، اور یہ دونوں گروہ وہی ہیں پیچھے جن کا تذکرہ آ چکا ہے، سیذکر من یخشی اور قد افلح من تزکی اور ویتجنبها الاشقی، وہ بد نصیب اور وہ بدبخت جو اس نصیحت سے اعراض کرتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے
وہ لوگ کس انجام سے دوچار ہوں گے، اور جو ڈرتے ہوئے اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور وہ پھر اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سنوار لیتے ہیں، سدھار لیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انجام کا بیان فرما دیا، اور یہ ایسا اسلوب ہے کہ انسان کے آنکھوں کے سامنے پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر اس دور کی مناسبت سے جس دور میں یہ نازل ہوئی، دو چیزیں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں جس چیز پر زیادہ زور دیتے تھے، ترکیز کرتے تھے، وہ اللہ کی توحید کا اثبات اور آخرت کا اثبات۔ اللہ کی توحید کا اثبات، اللہ کی توحید بیان کی جائے، اور یہ جو شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے انہیں توحید کا سبق دیا جائے، اور دوسرا آخرت کا اثبات۔ یہ جو دنیا پرستی کے اندر مگن تھے اور آخرت کو بالکل بھلائے بیٹھے تھے، انہیں آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے اور یہ آخرت کی فکر کریں۔ اور یہ دو چیزیں اس صورت کا موضوع ہیں، آخرت کا اثبات اور توحید کا اثبات۔ اور توحید کے اثبات میں اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت کا بیان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا اثبات کر کے کہ یہ جو لوگ مکے کے ہیں یہ آخرت کو انہونی سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے ہوگا کہ انسان مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی عجائب قدرت سے چند ایسی چیزیں ان کے سامنے ذکر فرمائی ہیں جو ہر وقت ان کے سامنے ہیں، کسی وقت بھی ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں، لیکن وہ انہیں دیکھتے ہیں، لیکن اندھے بن کے دیکھتے ہیں۔ عبرت پذیری کی نگاہ سے دیکھیں تو ہر ایک چیز بول بول کے بتا رہی ہے کہ وہ بڑی کامل قدرت والا قادر کریم ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اور دوسری جگہوں پر اللہ رب العزت نے اسی چیز کو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جس نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نصیحت جو پچھلی صورت میں بھی تھی اس صورت میں بھی فرمائی ہے، اور وہ کیا کہ آپ ان کے رویے کو نظر انداز کر دیں۔ اگر یہ توجہ نہیں کرتے اور یہ دھیان نہیں دیتے اور یہ سنی انسنی کر رہے ہیں تو آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ آپ کا کام جو ہے وہ پہنچانا ہے، یاد دلانا ہے، آپ پہنچاتے رہیں، یاد دلاتے رہیں۔ فذکر انما انت مذکر۔ پچھلی صورت میں جو آیت کریمہ ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، کچھ علماء نے تو یہی کہا ہے کہ نصیحت تب کرنی چاہیے جب نصیحت کے نفع بخش ہونے کی توقع ہو، لیکن کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ نہیں، نصیحت کرتے ہی رہنا چاہیے، نصیحت کو روکنا نہیں چاہیے۔ ان نفعت الذکریٰ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اس کا مخالف اور اس کا ضد ہے اس کا ذکر جو ہے نا وہ حذف کر دیا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ او لم تنفع، نفع پہنچائے تب بھی کرو، نفع نہ پہنچائے تب بھی کرو، انہوں نے اس طرح اس کا معنی بیان کیا ہے۔ تو بہرحال نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ تو یہ اس صورت کا موضوع ہے، اور اس کا جو اسلوب ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، حل اتاک، کیا آئی پہنچی آپ کو، پہنچی آپ کے پاس حدیث الغاشیہ، خبر اور بات اس آفت کی جو ڈھانک لے گی،
غاشیہ سب مخلوق کو ڈھانپ لے گی اور سب پر چھا جائے گی. اور الغاشیہ، غاشیہ یغشا سے غاشیہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور ہے تو یہ صفت، لیکن عام طور پر عربی زبان میں کسی لفظ کو وصف سے منتقل کر کے اسمیت کی طرف لے آتے ہیں، جیسے الطامہ، الصاخہ، الواقعہ. اب وہاں وصف نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اسم ہے. اس سے مراد اسم ہے کہ وہ ہونی شدنی چیز جو ہو کے رہے گی، اب یہ قیامت کا نام بن گیا الواقعہ. اور الصاخہ یہ ایسی آفت جس سے شور اٹھے گا اور ایسا غل پڑے گا کہ جو لوگوں کے کانوں کو بند کر دے گا، یعنی کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی. یہ وصف ہے، لیکن یہاں یہ قیامت کا نام ہے الصاخہ. اور الطامہ یہ تمہ، اما و تمہ، کسی چیز کا عام ہونا اور سب پر اس کا طاری ہو جانا اور سب اس سے متاثر ہوں، عموم. تو تمہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز عام ہو اور سب کو جالے اور سب پر حاوی ہو جائے. تو یہ بھی وصف سے نکل کر پھر اسم بن گیا ہے یہ، اور یہ عربی زبان کا اسلوب ہے. تو یہاں بھی غاشیہ ڈھانپنے والی چیز، تو یہ وصف اس کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ وصف اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ اب وصفیت سے اسمیت کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اور وہ وصف کا معنی بھی اس میں باقی رہتا ہے، وہ معنی بھی باقی رہتا ہے. اور یہ قیامت کا نام ہے اور یہ اس کا وصف ہے کہ اس لیے کہ یہ تمام مخلوقات کو ڈھانپ لے گی، اور یہ جمادات اور یہ فلکیات اور یہ حیوانات اور یہ جن و انس تمام اس سے متاثر ہوں گے، پوری کائنات اس سے متاثر ہوگی. تو یہ سب کو ڈھانپ لینے والی ہے، سب کو گھیر لینے والی ہے. اور اس دن جو ہولناکی اور جو شدت اور جو انسانوں کی خوف زدگی، سراسیمگی اور ان کا خوف اور ان کی قلبی کیفیت ہوگی، ڈرے ہوئے ہیں، اور افئدتہم ہوا، دل جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ جو کیفیت ہے یہ سب پر طاری ہوگی. تو هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی آپ کے پاس اس ڈھانپ لینے والی آفت کی خبر جو سب کو گھیر لے گی. اور پھر اس کے بعد ہی اللہ رب العزت نے ان گروہوں کا ذکر شروع فرما دیا کہ جو اس دن واضح ہوں گے. اور یہ جو تذکرہ فرمایا ہے انجام کا، اس تذکرے کے اندر محشر کے میدان کے اندر جو حالت ہوگی وہ بھی بیان کی گئی ہے، اور محشر کے میدان سے نکل کر جب جزا اور سزا کا مرحلہ شروع ہوگا، جہنم کے اندر سزا ملے گی اور جنت کے اندر جزا ملے گی، وہ سارا یعنی اس میں پورا عالم آخرت بیان کر دیا گیا ہے. یہ جو آیات ہیں ان کے اندر عالم آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. لیکن بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں کی جو کیفیت ہوگی، ان کے جسموں کی جو کیفیت ہوگی، اس کو چہرے سے نمایاں کیا ہے. چہرے کا ذکر فرمایا ہے کہ چہرے اس دن ایسے ہوں گے، چہرے اس دن ایسے ہوں گے. یعنی مراد چہروں کا، اعضاء کا ذکر کرنا نہیں ہے، مراد یہاں اصحاب الوجوہ ذوات کا ذکر اور اشخاص کا ذکر ہے کہ وہ چہروں والے کچھ ایسے ہوں گے جن کی یہ کیفیت ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی یہ کیفیت ہوگی. اور یہ محشر کے میدان کی کیفیت کو بھی ظاہر کرتی ہے، اور اس کے بعد جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے چہرے کی کیفیت بھی ظاہر کرتی ہے. اور محشر کے میدان میں
یہ جو بدکار اور بدبخت ہیں شقی، ان کے چہرے کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے، اور جہنم میں جا کر پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ عالم آخرت کا عمومی تذکرہ ہے، اور چہروں کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اگلے دن بھی یہ بات ہوئی تھی کہ چہرہ جو ہے یہ انسان کی شخصیت کی تعبیر ہوتی ہے، اور انسان کے اوپر جس طرح کے داخلی اور خارجی اثرات ہوتے ہیں ان کا سب سے زیادہ اثر جو ہے چہرے پر نمایاں ہوتا ہے، چہرے پر نمایاں ہوتا ہے۔ تو چہرہ جو ہے یہ پوری ذات سے عبارت ہوتا ہے، چہرہ پوری ذات سے عبارت ہوتا ہے۔ تو وجوہ یعنی کچھ چہرے ایسے ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے، بعض الوجوہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے، یومئذ اس دن، یومئذ اس دن، بعض چہرے ایسے ہوں گے خاشعۃ جو جھکے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں اور اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خشوع کی کیفیت جو ہے یہ اصل میں خشع کا معنی ہوتا ہے دبنا اور نیچے ہو جانا۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، آوازیں پست ہو جائیں گی، کوئی آواز نہیں نکل سکے گی اللہ کے سامنے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو یہ دل کی خشیت اور دل کا اللہ کے سامنے اس کی عظمت و جلال کا تصور کر کے دب جانا، اور پھر جسم کا اس کے سامنے پرسکون اور مؤدب اور اس کی تعظیم و اجلال کے جذبات کے ساتھ متاثر ہو کر پورے خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ قوموا للہ قانتین، یہ خشوع ہے۔ تو خشع کا معنی اصل میں دبنا ہوتا ہے، خشع کا معنی دبنا ہوتا ہے۔ اور یہاں وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ چہرے، بعض چہرے اس دن خاشعہ ذلیل ہوں گے، خاشعین من الذل، ان کے چہرے ذلت کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے اور اڑے ہوئے ہوں گے، رنگ فک ہوں گے، اور ان کے اوپر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور زردیاں پھیل رہی ہوں گی۔ تو یہ چہرے کی کیفیت جو ہے وہ ذلت کی وجہ سے ہوگی۔ اور والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، اور یہ ذلت ایسی ہوگی کأنما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، چہروں پہ سیاہیاں چھائی ہوئی ہوں۔ تو یہ اس طرح ذلیل ہوں گے، چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں اور ان پر کوئی جو ہے نا رونق نہیں ہے، اڑے ہوئے ہیں، اترے ہوئے ہیں اور لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ان کی کیفیت۔ عاملۃ ناصبہ، اللہ اکبر۔ اب چہرہ جو ہے یہ اس شخصیت کی پوری ترجمانی کر رہا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، اسے کیا نظر آ رہا ہے، وہ کیا محسوس کر رہا ہے۔ یہ چہرہ اس حالت کے اندر اس کی پوری ترجمانی کر رہا ہے، اور اس کا بدن جو ہے عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبۃ۔ یہ عمل اور نصب جہنم کے اندر ہوگا، بعض علماء کا یہی خیال ہے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ، جہنم کے اندر عاملۃ ناصبۃ، کام کرنے والے اور تھکنے والے ہوں گے۔ جہنم کے اندر عمل اور نصب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہاں تو عذاب ہے، کام تو ہونا ہی کوئی نہیں، سزا ہے۔ تو واللہ عالم، زیادہ مناسب بات یہ لگتی ہے کہ یہ محشر کے میدان میں ان کی کیفیت ہے، بھاگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پکار رہے ہیں اور آہ و بکا کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن حاصل کیا ہے؟ ناصبہ، کچھ حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ عاملۃ، اللہ اکبر۔ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جہنم کے اندر ہوگا، جہنم کے اندر سأرہقہ صعودا، میں اس کو
सउरहिकुहु मजबूर करूँगा चढ़ने के पर, वो चढ़ने की कोशिश करेंगे लेकिन समझेंगे कि ऊपर चढ़ के शायद कोई थोड़ी सी आसानी हो जाए और इस अजाब से निकल जाएं। सउरहिकुहु सऊदा, लेकिन वो ऊपर चढ़ेंगे और जब ऊपर पहुंचने के करीब होंगे फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर चढ़ेंगे फिर नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह का अमल जो है वो होगा। और इसी तरह इज़िल अगलालु फ़ी अनाक़ी वस्सलासिल युस्हबून फ़िल हमीम सुम्मा फ़िन नार युस्जरून, कि उन्होंने अपने आप को जकड़ा हुआ, उन्हें जकड़ दिया जाएगा। इज़िल अगलालु फ़ी अनाक़ी, गुल और तौक उनके गलों में पहनाए हुए हैं, उनकी गर्दनों में पहनाए हुए हैं। वस्सलासिलु, और हाथों और पाँव में जंजीरें हैं। और इसी तरह नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, वो जंजीरें इस तरह पहनाई गई हैं कि मुंह के रास्ते से डालकर नऊज़ु बिल्लाह पीठ के रास्ते से निकाल दी जाएंगी। वो ऐसी जंजीरें पहनाई जाएंगी जिसमें परो दिए जाएंगे। वो फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, इसको परो दो इसके अंदर, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इस तरह की जंजीरों के साथ उन्होंने रहना है और चलना है और आना है और जाना है, ये उनका अमल है। हो सकता है ये भी हो, लेकिन ज़्यादा मुनासिब ये है कि तस्ला नारन हामिया से पहले ही उनका ये सिलसिला शुरू हो गया है। किसका? आमिलतुन नासिबा, आमिलतुन नासिबा, ये तस्ला से पहले जिक्र आ रहा है ना इसका। तो इसका मतलब है ये मैदान माशर में ही है। तो मैदान माशर के अंदर भाग रहे हैं, किसी के पास जाते हैं, किसी को बुलाते हैं, आपस में तानो तशनी करते हैं। क़ाल लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना सुज़िफ़ू, नहीं, क़ाल लज़ीना सुज़िफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, तुमने हमें मरवा दिया। तानो तशनी कर रहे हैं, एक दूसरे को मलामत कर रहे हैं, एक दूसरे से बरात का इजहार कर रहे हैं। और अपने बड़ों के पास जाते हैं कि हमारी कोशिश, हमारे लिए कोशिश करो कि हम जो है ना वो इस सख्ती से बच जाएं। लेकिन वो कहते हैं कि बस हमने तो क्या करना है, हम भी वहाँ हैं तुम भी वहाँ हो, अब सब एक ही अंजाम के साथ दो चार होने वाले। तो ये मैदान माशर के अंदर उनकी भाग दौड़ और उनकी आहो पुकार और उनका वहाँ का जो सिलसिला है आहो बुका का, उसको आमिलतुन ये कहा है कि वो काम करने वाले होंगे, नासिबतुन और दरमांदा और थकने और हारने वाले होंगे, थके जाने वाले होंगे। आमिलतुन मशक्क़त के साथ काम करने वाले, यानी रोएंगे भी चीखेंगे भी और इसमें मशक्क़त भी होगी, यानी बहुत ज़ोर लगा लगा कर चीखो पुकार करेंगे और बहुत तेज़ी से भाग भाग कर जाएंगे किसी के पास सिफारिश करने के लिए, किसी के पास मदद करने के लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं होगा। और नासिबतुन, इस अमल के अंदर वो थकने वाले और हारने वाले होंगे और दरमांदगी का शिकार होने वाले होंगे। और बाज़ हज़रात जो हैं वो इस आयत का मफ़हूम इस तरह लेते हैं कि ये वो लोग थे जो उस दिन ज़लीलो ख़ार होंगे। आमिलतुन नासिबतुन, जो दुनिया में काम करते रहे और उसमें थकते रहे लेकिन वो ला हासिल था। और ये कौन से लोग थे? ये वो लोग थे कि क़ुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनूना सुना, कि वो ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया, इस दुनिया के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी भाग दौड़ की और वो समझते थे कि अन्नहुम युहसिनूना सुना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये काम था सिर्फ थकना और हारना। और वो यही लोग जो हैं उस दिन ये जो अमल है इनका दुनिया में भाग दौड़ का, ये इस तरह ज़ाहिर होगा कि उस दिन जाके इस तरह करेंगे। लेकिन वजूह यौमइज़िन खाशिया से मुराद जो है ना उस दिन उनकी ये हालत होगी, इससे मुराद ये है कि ये माजी की हालत जो है, बेशक ये माजी की हालत सबब है और इल्लत है उनके उस दिन इस अमल की, ये उसकी बुनियाद है कि दुनिया में वो थकते रहे इसलिए आज वो ऐसा हो रहा है। लेकिन ये आमिलतुन नासिबा जो है ये माशर के मैदान का बयान है, इसलिए कि यौम दिन का है ना,
وجوہ یومئذ، وہ چہرے اس دن خاشعۃ ذلیل و خوار ہوں گے، اور یہ اس کی خبر ہے، خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ، تو یہ یومئذ اس ظرف کے ساتھ ہی تعلق رکھنے والی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ایسے ہی کرنا چاہیے کہ وہ اس دن ایسے ہوں گے۔ دنیا میں ایسے کرنا ترجمہ جو ہے نا وہ سیاق سے پھر مناسبت نہیں رکھتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دنیا کے اندر جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، جیسا کہ وہ ایک روایت ہے نا، ان اللہ یبغض کل جعذری جواز سخاب فی الاسواق، اللہ رب العزت نفرت کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، یبغض کل جعذری جواز، ہر متکبر، اکھڑ مزاج اور بدخلق کے ساتھ، سخاب فی الاسواق، جو بازاروں کے اندر شور و غل کرتا رہتا ہے، بہت زیادہ بولتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، جیفۃ باللیل حمار بالنہار، وہ رات کو مردار کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے اور دن میں گدھے کی طرح جتا ہوا ہوتا ہے، دن میں حمار بالنہار، گدھا بنا ہوا ہوتا ہے، ایسے بھاگ رہا ہے، ایسے کام کر رہا ہے جیسے راہٹ کا گدھا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کی جو دنیا کے لیے مصروفیت ہے اس کو ظاہر کرنے والی حدیث ہے، یہ اس کو ظاہر کرنے والی حدیث ہے۔ اور واقعتاً دنیا کے اندر لوگ کتنا کام کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہ بھاگ دوڑ جو ہے یہ لا حاصل ہے، یہ لا حاصل ہے، اور یہ قیامت والے دن اس طرح ظاہر ہوگی کہ عاملۃ ناصبہ، وہاں بھاگیں گے دوڑیں گے کہ اس کا کچھ حاصل ان کو مل جائے، لیکن سوائے بھاگنے دوڑنے اور تھکنے ہارنے کے اور کچھ حاصل نہیں۔ عاملۃ ناصبہ، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یہ ساری اسی وجوہ ان کی خبریں ہیں، تو یہ اسی دن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی لیے میں نے توجہ دلائی کہ یہ ریاکار اور بظاہر نیکی کرنے والے لیکن باطن میں اخلاص نہیں ہے، سنت کی مطابقت نہیں ہے، یہ بھی عاملۃ ناصبہ ہے، یہ بھی عاملۃ ناصبہ ہے۔ اور دنیا داری کے اندر کفر و شرک کے ساتھ لتڑے ہوئے، دنیا بنانے کے لیے اور دنیا کے عیش و آرام کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، یہ بھی عاملۃ ناصبہ ہے۔ لیکن یہاں یہ جو عاملۃ ناصبہ کا بیان ہے یہ معاشر کے وقت کا بیان ہے، اور جو دنیا میں ان کا ایسا ہی طرز عمل تھا کہ وہ کوشش کرتے رہے، تھکتے رہے، لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں، اور اسی طرح وہ بھاگ دوڑ کرتے رہے اور محنت مشقت اٹھاتے رہے، لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کا سبب بنا ہے، وہ اس کا سبب بنا ہے، وہ اس کی بنیاد بنا ہے، اس کی وجہ سے ان کی جزا یہ ہوگی، والجزاء من جنس العمل، اور جزا جو ہے یہ جنس العمل میں سے ہوگی، چونکہ وہ دن جزا کا دن ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تعریض ہے، اس کو تعریض کہتے ہیں، کہ یہ ان کے اس رویے کے اوپر تعریض ہے جو وہ دنیا میں اختیار کیا ہوا تھا، اور اس کا انجام یہ ہے کہ وہ وہاں عاملۃ ناصبہ ہوں گے۔ تو اگر اس کا معنی ایسے آدمی کرے تو یہ چیز انسان کے سامنے ہونی چاہیے کہ اس آیت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے وہ کس کا ہے؟ وہ یوم القیامہ کا دن ہے، یہ دنیا کا بیان نہیں ہے۔ تو دنیا کے لیے اگر آدمی دنیا کے اشارہ اس سے لینا چاہے تو وہ بطور تعریض کے لے گا، وہ بطور تعریض کے لے گا، جیسا کہ جو ناکامی اور نامرادی کا شکار ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بڑی کمائی کر کے آئے ہیں، کہ وہ کیا کمائی کر کے آئے، یعنی وقت ضائع کر کے آیا اور اپنی صلاحیتوں کو برباد کر کے آیا، اور اب یہ ناکامی اور نامرادی اس کا حاصل ہے۔ تو دنیا میں انہوں نے جو عمل اور جو مشقت اٹھائی وہ یا تو دنیا کے لیے تھی، اور دین کے لیے بھی اگر کیا تو اخلاص کے بغیر کیا اور سنت کی مطابقت میں نہیں کیا، سنت کے مطابق نہیں کیا، تو اس لیے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں بھی ان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، روئیں دھوئیں گے، آہو پکار کریں گے، بلکیں گے، چلائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا، سوائے تھکنے اور ہارنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔
سالیہ یسلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داخل ہونا. تسلا نارن حامیہ، یہ بھی خبر ہے. تو یہ عمل اور نسب جو ہے یہ دنیا کے اعمال کا نتیجہ ہوگا. انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اس کا. کہتے ہیں تتعب فی ذلک العمل، یہ عمل جو کریں گے اس دن، اس کی وجہ سے وہ بڑی مشقت اور بڑی تعب اور بڑی تھکن اور بڑی بیچارگی اور بہت زیادہ آزردگی کا شکار ہوں گے. یا اس کا معنی یہ ہے او عاملت و طیبت فی اعمال فی الدنیا، وہ ایسے عمل دنیا میں کرتے رہے اور ان کے اندر مشقت اٹھاتے رہے اور ان کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے رہے جو آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں، جو آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں. علی غیر طریقت سنتی، اور وہ سنت سے ہٹ کر کرتے رہے، یعنی نیکی کے کام کیے، عبادت کرتے رہے لیکن خلاف سنت اور اخلاص اور للہیت کے بغیر. او عاملت فی الدنیا اعمال السوء، یا دنیا میں من مانیاں کرتے رہے اور جی چاہیوں کے اندر ساری زندگی گزار دی اور شریعت کی خلاف ورزیوں کے اندر لگے رہے. عاملت فی الدنیا اعمال السوء والتذت بہا، اور ان سے لطف و لذت حاصل کرتے رہے. اب جو عمل کر کر کے بڑے خوش ہوتے تھے، میں نے یہ بنا لیا، میں نے یہ کر لیا، یہ میری اچیومنٹ ہے اور یہ میری کامیابی ہے اور یہ میری جو ہے نا وہ سرفرازی ہے، یہ میرا ایسے ہے، یہ میرا ایسا ہے، جن چیزوں کو کر کر کے وہ بڑا خوش ہوتے تھے، وہ اس دن تھکن اور بھاگ دوڑ اور ان کا کچھ حاصل جو ہے وہ وجود میں لانے کے لیے کوشش کریں گے، لیکن وہ سارا بیکار اور لا حاصل ہوگا. تسلا نارن حامیہ، وہ داخل ہوں گے نارن یسل النار الکبریٰ، پیچھے جو گزرا ہے کہ یتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ. کبھی کبھی نار جو ہے اس میں تنکیر کس لیے ہوتی ہے؟ تعظیم کے لیے. یصلی النار الکبریٰ پیچھے آیا تھا بڑی آگ کے اندر، اللہ اکبر. اور یہاں بڑی آگ کے اندر وہ داخل ہوں گے حامیہ. آگ تو ہوتی ہی حامیہ ہے، تو اب نارن حامیہ اس کا مطلب ہے انتہا درجے کی گرم ہوگی، جس کی حرارت اور شدت جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوگی. یعنی جتنی آگ کے اندر شدت اور حرارت کا امکان ہے وہ اس کو پہنچی ہوگی، یہ معنی ہے. اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 درجے کم ہے، وہ 70 ڈگری اس سے زیادہ ہوگی، وہ ہے نارن حامیہ، نعوذ باللہ من ذالک. متناہیۃ فی الحر، جو حرارت کے اندر انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اس سے اوپر کوئی ڈگری نہیں ہے آگ کی. اللہ اکبر. سورج کے اندر جو آگ ہے یہ انتہا درجے کی آگ ہے، اور سورج کے قریب کوئی ہو جائے، ہمارا اگر فاصلہ سورج سے اور زیادہ قریب کر دیا جائے تو ہم یہاں جل جائیں، بن جائیں. تو سورج کے اندر جو آگ ہے وہ تو ایسی ہے کہ ہر چیز کو پگھلا کے رکھ دے، اور یہ سورج بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ سورج بھی اسی حرارت کے ساتھ جہنم کا حصہ بن جائے گا، اور چاند بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور خود جہنم جو ہے وہ بھی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ. تو وہ کتنی حرارت کے اندر شدید ہوگی اس کا کوئی دنیا میں اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تسلا نارن حامیہ، وہ اس آگ میں داخل ہوں گے جو بہت انتہا درجے کی شدید گرم آگ ہے. تسقا من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے. تسقا من عین آنیہ، پلائے جائیں گے. اب آگ کا ذکر آئے تو آگ کے ساتھ ہی فوراً پانی کا تصور آتا ہے. آگ کو بجھانے کے لیے اور آگ کے جلنے سے اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے پانی کا تصور آتا ہے. تو آگ کے ساتھ پانی، یہ آگ کی ضد ہے نا، تو ضد کے ساتھ آگ پانی، تو ضد کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسری چیز بھی یاد آ جاتی ہے. تو آگ کے ساتھ تسلا نارن حامیہ، وہاں پانی مانگیں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے جو ہماری اس حرارت کو اور اس جلنے کو کم کر سکے. لیکن پانی ان کو دیا جائے گا تو وہ بھی
نعوذ باللہ آگ ہی ہوگا۔ تسقا من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے من عین آنیۃ، اس چشمے سے، آنیہ، آنیتن کا معنی ہے جو اپنے کھولاؤ کے اندر اور اپنی حرارت کے اندر انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ آن یعنی انتہا کو پہنچا ہوا، آخر تک پہنچا ہوا ہے، یعنی جو اتنی شدت کے ساتھ کھول رہا ہے اور اتنا زیادہ گرم ہے کہ اس کی بھاپ ہی ان کے چہروں کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ تسقا من عین آنیہ، تو یہ گرم پانی ہے جو انہیں پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، تو پانی کے ساتھ پھر کھانے کا بھی تصور آتا ہے کہ پانی کے ساتھ کھانا بھی ہوتا ہے، تو کھانا ان کے لیے کیا ہوگا؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا سوائے ضریع کے، تھور کے۔ تھور کا درخت جو ہے یہ ان کا کھانا ہوگا، اور یہ وہ درخت نہیں جو دنیا میں ہے۔ دنیا میں وہاں عالم آخرت کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے صرف نام ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ ایسا نبات ہے یا ایسا سبزہ ہے جو جب سبز اور تازہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کو شبرک کہا جاتا ہے، اس وقت اس کو شبرک کہا جاتا ہے، اور یہ کانٹوں والے پتے ہوتے ہیں اور کانٹوں والی اس کی ڈالیاں ہوتی ہیں، اور یہ جب وہ تازہ ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے، تو اس وقت تک اونٹ اس کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں، اور وہ خشک زمینوں کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آج کل اس کی بہت ساری قسمیں جو ہیں لوگ گھروں میں بھی لگاتے ہیں، بہت ساری اس کی قسمیں بنی ہوئی ہیں۔ جی تھر پارکر میں بہت ہوتا ہے تھور کا درخت، تازہ کھا لیتی ہے، تو اس کو شبرک کہتے ہیں۔ تو یہ ایک خاردار کانٹوں والا جو ہے نا پودا ہے جو تازہ حالت میں تو کام آتا ہے، لیکن جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ وہ زہریلا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر زہر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پھر قابل استعمال نہیں رہتا، اور پھر وہ گلے میں اٹک جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ گلے کے اندر جا کے پھانس بن جاتا ہے، گلے میں پھنس جاتا ہے، طعامًا ذا غصۃ، وہ گلے میں اٹک جانے والا طعام بن جاتا ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، یہاں ایک بات ہے جو سمجھ لینی چاہیے کہ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا صرف اس ضریع کا ہوگا، یہ جو خشک لکڑی ہے ضریع کی، اس کا ہی کھانا ان کے لیے ہوگا۔ اور قرآن مجید میں جہنمیوں کے کھانے کے اندر اور بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت یہ گناہ گار کا کھانا ہوگا، اور اسی طرح تو غسلین جو ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ یہ زخموں سے بہنے والی پیپ ہے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ اس زری کے درخت سے نکلنے والا مادہ ہے جو زہریلا ہوتا ہے۔ تو یہ اور بھی کھانے بیان کیے گئے ہیں۔ زقوم کا درخت جو ہے یہ جہنم کے اندر ہوگا، زری کا جو ہے نا کھانا ان کو دیا جائے گا، اور غسلین ان کو جو ہے نا وہ کھانے کے لیے مہیا کیا جائے گا۔ تو یا تو یہ بات ہے کہ یہ جہنم کے مختلف طبقات ہیں اور کیٹیگریز ہیں جہنمیوں کی، نسأل اللہ العافیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعذنا من النار، اللہم اعذنا من النار۔ تو وہ جن جن طبقات میں ہوں گے تو ان کے لیے مختلف، ان طبقات کے اندر کسی کے لیے غسلین ہوگا، اور کسی کے لیے زقوم ہوگا، اور کسی کے لیے زری ہوگا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا زقوم کا درخت
یہ جہنم کے اندر ہوگا، اور یہ بھی گلے میں اٹکنے والا ہے، پھانس بننے والا ہے۔ اور زری جو ہے یہ دنیا کے اندر شبرق اور زری یہ اسی کو کہتے ہیں زقوم کو، اور زری خشک کو کہتے ہیں، اور شبرق جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں تازہ کو۔ تو یہ ان کے لیے الگ الگ جگہوں کے اوپر یہ ان کا کھانا ہوگا۔ اور بعض نے یہ کہا کہ یہ سارے ان کے کھانے ہوں گے، کسی وقت یہ ملے گا، کسی وقت یہ ملے گا، کسی وقت یہ ملے گا۔ ایک آئے گا تو وہ کہیں گے اور دیں، دوسرا آئے گا تو وہ پھر اس سے برا ہوگا، تیسرا آئے گا تو وہ اس سے برا ہوگا۔ مختلف اوقات کی یہ بات ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ کھانا انسان کھاتا ہے تو اس سے دو مقصد حاصل ہوتے ہیں۔ کون سے؟ ایک تو انسان کی بھوک جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا انسان کو توانائی ملتی ہے، غذا ملتی ہے، جسم بڑھتا پھلتا پھولتا ہے اور جسم بحال ہوتا ہے۔ یہ دو کھانے کے مقصد ہوتے ہیں۔ تو فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ توانائی کا سبب بنے گا کہ جسم کو بڑھانے والا ہو، جسم کو توانائی دینے والا ہو، اور جسم کو پھلنے پھولنے کا موقع دینے والا ہو۔ لا یسمن، موٹا کرنے والا نہیں ہے، ولا یغنی من جوع، اور بھوک سے کفایت کرنے والا بھی نہیں، اس سے بھوک بھی نہیں مٹے گی، بھوک بھی نہیں مٹے گی۔ منہ میں گلے میں جائے گا تو گلے کی پھانس بن جائے گا، پانی پئیں گے تو پانی جو ہے نا وہ آنتڑیوں کو پگھلا کے رکھ دے گا، یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ اور کھانا کھائیں گے تو اندر جا کے بھی وہ بھوک مٹانے کی بجائے بھوک کو بڑھانے والا ثابت ہوگا، تو عذاب ہی ہوگا ان کے لیے یہ۔ اور یہ کھانا جو ہے جسم کو بڑھانے والا اور موٹا کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ گوشت اور چربی یہ کھانے کے ساتھ بنتے ہیں، سیل بنتے ہیں جسم کے، اور جسم کے اندر چربی پیدا ہوتی ہے جو جسم کو آسودہ رکھتی ہے۔ تو نہ تو اس کے اندر سمنا یعنی موٹاپا ہوگا کہ جسم کو موٹا کر سکے، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ بھوک سے کفایت کرنے والا ہوگا، بلکہ وہ کھانا ان کی بھوک بڑھائے گا اور ان کے جسم کو جلائے گا، الٹا کام کرے گا۔ تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اس دن اس تذکیر اور اس نصیحت سے نچنت ہو کر آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور اس سے بے پرواہ ہو کر آج اس پہ کان نہیں دھرتے، ان کا یہ انجام ہے۔